میں تمہارا انتظار کروں گا، کل میرا بہت ضروری ایگزام ہے۔ تم جانتی ہو اگر تم نہ آئیں تو مجھے یقین ہے میرا پیپر اچھا نہیں ہوگا۔ فاخر کا میسج پڑھتے حیا یکدم پریشان ہوئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، ماں تو سو گئی تھی لیکن بابا ابھی تک ہاسپٹل سے نہیں آئے تھے۔ فاخر اوپر والے پورشن میں تھا اور اس وقت تک تایا ابو اور تائی امی گھر پر نہیں تھے۔ اس وقت اگر بابا نے اسے اوپر جاتے دیکھ لیا، مگر دوسری طرف اس کی ناراضگی کا ڈر، وہ فاخر کو ناراض نہیں کر سکتی تھی ورنہ اسے منانا بہت مشکل ہو جاتا تھا اور وہ اسٹریس میں اپنی پڑھائی پر توجہ بھی نہیں دے پاتی تھی۔ اس نے اپنی نائٹی کے اوپر اپر چڑھاتے گلاس وال سے باہر جھانکا۔ بابا کے آنے کا دور دور تک امکان نہیں تھا، وہ 10 منٹ میں واپس آ جائے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور کمرے سے نکل کر خاموشی سے قدم پھونک پھونک کر رکھتی اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اوپر پہنچی اور دوڑتے ہوئے فاخر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ فاخر نے گیٹ کھولتے ہی اسے اندر کھینچ لیا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گی، وہ اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتا بولا۔ ایسی کیوں بلیک میل کرتے ہو؟ بابا دیکھ لیں یا ماما کی آنکھ کھل جائے؟ تھوڑی دیر کی بات ہے جان۔ اس کی طرف بڑھا۔ دیکھو حد پار مت کرو، آج کل تم بہت زیادہ پاگل ہوتے جا رہے ہو۔ تمہاری محبت میں ہی تو ہو رہا ہوں، اور ویسے بھی میری منگیتر ہو تم۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے لگاتا اس کی گردن میں چہرہ چھپانے لگا۔ فاخر پلیز، مجھے بہت گلٹی فیل ہوتا ہے۔ تم 10 ترازیاں۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل جملہ کرتی وہ اپنی 10 ترازیوں پر اتر آیا۔ اس نے فاخر کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا۔ جو بات ہے وہ کرو۔ کس لیے بلایا تھا؟ کہا تو تھا اسٹریس ہے۔ زیادہ کچھ نہیں کر رہا، بس کس کرنے دو نا۔ نہیں، اس دن تم نے زبردستی کی تھی، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ وہ تلخ ہونے لگی۔ وہ واقعی پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہ بے تکلف تھے، دوست تھے، ان میں گہری محبت تھی، مگر وہ آج کل اس کے سینے پر ہاتھ لگاتا تو کبھی ہونٹوں کو چومنے کی کوشش کرتا اور کبھی اسے سینے سے لگاتا بے قابو ہونے کی کوشش کرتا۔ ایگزامز کے بعد ہم شادی کر لیں گے حیا، مجھے سکون ملتا ہے تم سے، تم مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ محبت میں یہ سب عام ہوتا ہے، لوگ کیا کیا نہیں کرتے۔ تم یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم میرے ساتھ فزیکل ہو جاؤ یا پھر سب کچھ کرو۔ مجھے بھی پتا ہے میری لیمٹس کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ، شاید میں تم سے زیادہ ہی امیدیں لگا چکا ہوں۔ وہ رخ موڑ کر آگے بڑھنے لگا تو حیا یکدم پریشان ہوئی۔ یار ناراض تو مت ہو پلیز۔ ناراض نہیں ہوں، جاؤ تم پلیز فاخر، وہ منمنائی۔ میں نے کہا جاؤ حیا، وہ تلخی سے بولا تو اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ وہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے ابھی یہیں ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ پلیز جاؤ۔ پلیز نا فاخر، آئی ایم سوری۔ وہ یکدم رو پڑی۔ فاخر کی آنکھوں میں عجیب سا خمار اترا۔ مجھ پر ٹرسٹ نہیں تھا تو نہ آتی۔ میرا ہاتھ لگانا برا لگتا ہے تو پہلے منع کر دیا کرو۔ نخرے؟ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا وہ ایڑیاں اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا چکی تھی۔ فاخر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتری۔ اسے بے دردی سے چومنے لگا۔ اس کے انداز میں شدت کے ساتھ ایک وحشیانہ پن تھا۔ اس کی نائٹی ہٹاتا، اس کا اوپری بدن بے لباس کرتا، اس کے جسم سے کھیلنے لگا۔ حیا کا دل چاہا خود کو چھڑا لے، مگر وہ اس کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہی اور وہ اس کے جسم کو چھوتا رہا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ مزید نیچے جاتے، حیا نے خود کو چھڑایا۔ بابا آ گئے ہوں گے۔ پریشانی سے اپنی شرٹ ٹھیک کرتی پیچھے ہٹی۔ تھوڑی دیر، بابا کے آنے کا ٹائم ہے، میں جا رہی ہوں پلیز۔ اب بس نہ فاخر۔ اچھا جاؤ۔ وہ جانتا تھا اس سے زیادہ وہ کبھی کچھ کرنے نہیں دے گی، کم از کم شادی سے پہلے تو کبھی نہیں۔ وہ جا چکی تھی اور فاخر مزے سے گنگناتا اپنے بیڈ پر آ لیٹا۔ مسکراہٹ بار بار اس کے چہرے پر آ ٹھہرتی تھی۔ تم پاگل ہو حیا؟ تمہیں نہیں لگتا حد پار ہو رہی ہے؟ کیا وہ واقعی تم سے پیار کرتا ہے؟ ہاں ظاہر ہے، تم ایسے مت بولو، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ تمہارے انکمفرٹیبل فیل کرنے کے باوجود تمہارے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے، تمہیں فورس کرتا ہے، تمہیں بلیک میل کرتا ہے۔ اگر اتنا ہی بیتاب ہے تو شادی کر لے، ایگزامز کے بعد شادی ہے ہماری۔ کس نے کہا؟ فاخر نے۔ فاریہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ لیکن وہ میرا منگیتر ہے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟
تمہاری بے وقوفی پر، کمزوری اور کم ہمتی پر۔ وہ سر جھٹک کر بولی، وہ تمہیں مینیپولیٹ کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیوں تمہارا کزن ہوتے ہوئے بھی، تمہارے گھر میں رہتے ہوئے بھی، تمہارے ساتھ بچپن سے ہوتے ہوئے بھی مجھے کبھی وہ اچھا نہیں لگا۔ اس کی نظروں میں عیاری ہے حیا، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور تمہیں یہ سب اس لیے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ تمہیں یہ سب دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ اسے آئینہ دکھا کر وہاں سے اٹھنے لگی تو حیا لب کاٹتی وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا اٹھنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، تبھی وہاں زعفران آیا۔ ہائے بیوٹیفل، حیا نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ وہ اونچے قداور بھری جسامت کا سانولا مگر پرکشش مرد تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ارے خفا کیوں ہو رہی ہو اور اتنی پریشان کیوں ہو کیوٹی؟ اس نے اس کی ناک پر انگلی لگاتے پوچھا تو حیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پلیز جاؤ زعفران۔ چھوٹی سی آگ اگلنے والی ڈریگن، کیا پھر سے فاخر سے لڑائی ہو گئی؟ وہ دلچسپی سے اس کے پل پل بدلتے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے یہ چڑچڑی، مغرور، ضدی اور غسیل مگر بلا کی حسین لڑکی بہت دلچسپ لگتی تھی۔ وہ اسے تنگ کرتا تھا اور جی بھر کر لطف اندوز ہوتا تھا۔ وہ اس کی کزن کی دوست تھی، یعنی فاریہ کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم جاؤ نا، وہ اس پر پل پڑی۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ جا رہا ہوں لٹل فائر ڈریگن۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ وہیں گہری سوچ میں گم بیٹھی رہی۔ تبھی فاخر وہاں آیا۔ کیا کہہ رہا تھا زعفران؟ فاریہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ فاریہ کو ڈھونڈ رہا تھا، یہ تمہارے ساتھ چھیڑ خانیاں کر رہا تھا۔ اتنی ڈھیل کیوں دی ہے؟ تم مجھے ٹارچر مت کرو۔ فاخر، میں نے کوئی ڈھیل نہیں دی۔ وہ چٹخ کر گئی۔ تم خود ادھر الشبا کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ ٹھٹھے لگاتے ہو اور تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ الشبا میری دوست ہے صرف، اور زعفران میرا دوست بھی نہیں ہے، سو پلیز بات کا بتنگڑ مت بناؤ۔ وہ تلخی سے کہہ کر وہاں سے اٹھنے لگی۔ آج کل تم بہت تلخ ہو رہی ہو میرے ساتھ، تمہیں اپنا رویہ بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ رکھائی سے بولی۔ میرے رویے میں کیا مسئلہ ہے؟ وضاحت کرنا پسند کرو گی؟ درستی سے بولا۔ تم خود غرض اور مطلبی بنتے جا رہے ہو۔ اس کے دل کی بات زبان پر آ چکی تھی۔ وہ اس کے جسم سے لطف لینے کے لیے بہت میٹھا بن جاتا تھا، اور جب مطلب پورا ہو جاتا تو اس کے مسئلے شروع ہو جاتے۔ وہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں سب سمجھ رہا ہوں جو تم کہہ رہی ہو۔ وہ اسے گھور کر بولا۔ پھر تو اچھی بات ہے، وہ خفگی سے کہتی وہاں سے جانے لگی۔ فاخر وہیں کھڑا غسیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اچانک سے تمہیں اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے شادی کی؟ نازیہ خاتون نے بیٹی کے بدلے تیور محسوس کرتے پوچھا تھا۔ وہ مزید بے چین ہو کر پہلو بدل گئی۔ پتہ نہیں ماما، مجھے لگتا ہے فاخر آج کل بدل سا گیا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس بات کا کیا مطلب؟ وہ واقعتاً الجھی تھی۔ اس کا رویہ بدلا سا ہے، خاموش یا پھر تلخ، کبھی مسلسل نظر انداز کرتا ہے۔ تم دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ یا اختلاف ہوا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جسے میں اس کی وجہ قرار دے سکوں۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ اپنے احساس کس طرح ماں سے بیان کرے۔ تو پھر ایسے ہی تو نہیں تم یہ بات کہہ سکتی، اور اگر کہہ بھی رہی ہو تو تم اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو جس کو لے کر تمہیں مستقبل کے خدشات لاحق ہیں۔ شادی کے بعد مسئلہ حل نہ ہوا، دوریاں نہ گھٹی، تلخیاں ختم نہ ہوئیں تو کیا کرو گی بیٹا؟ مجھے یقین ہے سب ٹھیک ہوگا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک کرتا ہے، مگر ذہنی ہم آہنگی وہ بھی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے گہری سانس لی۔ وہ لاجواب تھی، کچھ نہ کہہ سکی۔ میں تمہارے بابا سے بات کروں گی اس بارے میں۔ تمہیں کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو تم کہہ سکتی ہو۔ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ الجھی سی رہتی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ پڑھائی کا اسٹریس۔ تم پڑھائی کے اسٹریس کب سے لینے لگی؟ وہ ہنسی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی ٹاپر تھی، اسے بھلا کیا فکر؟ آخری سال ہے ماما، اسی لیے زیادہ پریشر۔ اس نے بہانہ بنایا اور اٹھ گئی۔ ابھی وہ کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی جب ایک میسج موبائل پر نمودار ہوا۔ کیا میں تمہاری پورٹریٹ بنا سکتا ہوں؟ اس نے منہ بناتے جارحانہ انداز میں نہیں ٹائپ کرتے میسج بھیجا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دوری نہیں سہی جاتی مزید۔ وہ محبت بھری سرگوشیاں کرتا دوسری طرف سنتی
پارو کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ میں بھی بہت یاد کرتی ہوں جی آپ کو۔ یاد کیوں نہیں کرو گی میری پارو جو ہو؟ میں خود تمہاری جھیل سے گہری آنکھوں کے خوابوں میں گم رہتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا اور تصور میں پریسا اور پارو کا گلابی چہرہ اترا ہوا تھا۔ پھپھو کہہ رہی تھی کہ اگلی دفعہ منگنی کرنے آئیں گی۔ کیا حیا سے منگنی ختم ہو گئی؟ اس کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ بہت جلد ہو جائے گی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اپنی تصویر بھیجو نہ جان، اس نے نرمی سے کہتے فرمائش کی۔ جی بات سنو، بولیں۔ دوپٹے کے بغیر بھیجنا۔ اف، بہت بے شرم ہیں آپ۔ وہ ایک دم شرمائی تھی۔ وہ ہنس دیا اور فون کاٹ دیا۔ کچھ لمحوں بعد تصویر موصول ہوئی۔ جھیل سی آنکھوں میں لگا کاجل اور مسکراہٹ میں شرمیلا تاثر۔ سلک قمیض سے ابھرا ہوا سینہ واضح تھا۔ فاخر کا تو انگ انگ مچل اٹھا۔ آنکھوں کے تاثرات بدلے۔ وہ کافی دیر زوم کر کے تصویر کو دیکھتا رہا۔ پریسا کا خوبصورت جسم اس کے لیے ہنوز ایک اسرار تھا۔ اس کی غزالی جھیل نما آنکھیں اور بلا کا حسین چہرہ اسے کئی مہینوں سے اپنا دیوانہ کیے ہوئے تھا۔ یہ 6 مہینے پہلے کی بات تھی جب وہ ماں باپ کے ساتھ ان کے زبردستی کرنے پر گاؤں یعنی اپنے ننیال چلا گیا۔ اس کا وہاں پہلا دن تھا اور وہ خوب بوریت محسوس کر رہا تھا۔ حیا یقیناً پڑھائی میں مصروف تھی اور اسے وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے پاس یہاں کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ یوں ہی چھت پر بیٹھا چائے پی رہا تھا جب ایک بلا کی حسین لڑکی گنگناتی ہوئی چھت پر آئی۔ دوپٹہ ہوا کے دوش پر گلے میں سمٹ کر ہواؤں کی سیر کر رہا تھا اور وہ ننھی منی بوندوں کی خوشی میں وہیں اچھل رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس کی خوشی کے ساتھ بے ہنگم مدہوشی میں گم تھا اور فاخر محویت سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خمار اترا تھا۔ وہ بہت غور سے اس خوبصورت چہرے اور جسم کا جائزہ لیتا پوری دنیا کو فراموش کر گیا تھا کہ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ ہلکی سی چیخ مارتے سے قبل ہی فاخر نے اس کے لبوں پر ہاتھ دھر لیا۔ برسی پل بارش تیزی سے برسنے لگی۔ اگلے ہی پل اس کا پورا بدن بھیگ کر اپنی رعنائیاں پیش کر رہا تھا۔ اسے کھینچ کر چھپڑ تلے لے آیا۔ آپ کون ہو تم؟ اور یہ کیا طریقہ ہے یوں کھلی چھت پر ایسے ناچنے کا؟ جانے کیوں اس کے وجود کی رعنائیوں کو کسی اور کی نظر میں آنے کا خیال ایک پل کو اسے بھسم سا کر گیا۔ میں پریسا؟ پریسا ہو؟ وہ ایک دم حیران ہوا۔ پچھلی دفعہ اسے دیکھا تو 11-12 سال کی بچی تھی اور اب تو بھرپور کھلتا گلاب بنی اس کے سامنے کھڑی۔ اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ مجھے جانتی ہو؟ آپ فاخر بھائی نہیں کہنا؟ وہ یک دم خفگی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس کے نرم گرم سانسیں ہاتھوں پر پڑنے لگی۔ آنکھوں میں نرمی اور خمار اترنے لگا۔ بھائی مت کہو مجھے، اس نے گھمبیر لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ ہٹاتے اس کا ہونٹ نرمی سے رگڑ بھی ڈالا۔ وہ بے اختیار سر جھکا گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جاؤں؟ وہ گھبرانے لگی۔ دوستی کرو گی مجھ سے؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ ایک دم آگے بڑھا تو پریسا پیچھے ہوتی دیوار سے لگی۔ فاخر کی نگاہ بے اختیار اس کے جسم پر پھسل رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی تو منگنی ہو چکی، وہ ایک دم خفا سی بولی۔ کیا مجھ سے ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ اسے پیچھے دھکیلتی منمنائی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تم سے ٹائم پاس کروں گا؟ ذرا خود کو دیکھو لڑکی، چند لمحوں میں میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ گئی ہے تم نے۔ اس کا لہجہ گہرا ہوا۔ وہ خفا آنکھیں اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فاخر اسے دیکھے گیا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 18 سال۔ وہ سر جھکا گئی۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑی تھی، دوپٹہ گلے میں پڑے کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ فاخر نے دل سے مزاحمت ترک کر دی اور اب باقاعدہ کھل کر اسے دیکھنے لگا۔ بڑی فرصت سے اس کے شفاف سینے پر نیچے کو جاتی رعنائیاں خم کو دیکھتے وہ بے اختیار ہوا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھورنے لگی۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر سینے پر سمٹا دوپٹہ کھینچ کر اس کے سینے پر ڈال گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ میں تمہارا دوپٹہ ٹھیک کر رہا تھا۔ اچھا،
وہ مزید خود میں سمٹ گئی۔ مجھے جانا ہے، پہلے بتاؤ میری دوست بنو گی؟ سوچوں گی۔ سوچ لو، اس نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے تھوڑا سا آگے جھکتے کہا، تو وہ مزید دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ بڑی فرصت سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کی منگیتر کو بتا دوں تو بتا دو، میں نے اپنے دل سے اسے نہیں چنا تھا، وہ میرے ماں باپ کی مرضی تھی۔ میرا دل تو تمہارے لیے دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ وہ معصومیت بھری حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا۔ تو کیا آپ میرے لیے اپنی بچپن کی منگنی توڑیں گے؟ ہاتھ پکڑو میرا، تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ دوں گا پری۔ پری سا نام ہے میرا، میں پری کہوں گا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد پریوں کی کہانی پر یقین کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ گہرے لہجے میں کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھے جانے دیں، امی پریشان ہوں گی، پہلے دوستی کرو۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، کر لی، آپ آگے سے ہٹیں، وہ اسے گھور کر بولی۔ پھر کب ملو گی؟ وہ جیسے اسے جانے ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک ہی گھر میں ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ نظریں تو اب میری صرف تم پر ہی رہیں گی میڈم۔ مجھ سے ملنے کب آؤ گی دوبارہ؟ ایسے سامنے میرے، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں پتا، موقع میں تلاشوں گا اور تمہیں آنا ہوگا۔ زبردستی ہے، کر بھی سکتا ہوں، دل چرایا ہے تم نے میرا۔ اس کی طرف جھکا تو اسے پیچھے دھکیلتی مخالف سمت میں بھاگ گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتا رہا، اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ منظر سے غائب ہوئی تو وہ بے اختیار بیزاریت بھری حقیقت میں واپس آیا۔ دوسرا خیال حیا کا تھا۔ ایک پل کو دل میں پچھتاوا اترا، مگر وہ وقتی تھا، دل پر تصور پریسا کا چھا چکا تھا۔ حیا یکدم ہی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہ اسے پسند تھی، وہ آج تک سمجھتا رہا کہ اسے حیا سے محبت ہے، مگر اس پر اسے خیال آ رہا تھا کہ شاید اسے حیا سے کبھی محبت نہیں تھی۔ اس نے کبھی اس کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا تھا جو کچھ دیر پہلے محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کچھ سوچتا گیا۔ ایک لمحہ لگا وہ ڈھیر ہو گیا۔ پریسا اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی کھل کھلا رہی تھی۔ تم نے وہی کیا نا جو میں نے کہا تھا، نمرا پرجوشی سے کہہ رہی تھی۔ بالکل، چھت پر گئی اور بس ناچنے لگی، اور میرے جسم کے جلووں سے وہ وہیں ڈھیر۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہیں کھڑے کھڑے ہی مجھے گھونٹ جاتا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اب دیکھنا، میرے خواب تو پورے ہو کر رہیں گے۔ اگلے سال وہ ڈاکٹر بننے والا ہے اور ان کا اپنا ہسپتال ہے شہر میں۔ وہ آزاد خیال منگیتر کو لمحوں میں چھوڑنے پر راضی ہو گیا۔ اسے لگ رہا ہے میں کچی کلی، کم عمر اور بہت معصوم سی ہوں۔ خیر، کم عمر تو ہوں، وہ 24-25 کا تو ہوگا، اس سے پورے 6 سال چھوٹی ہوں۔ وہ اٹھلائی۔ میں نے تمہیں آئیڈیا دیا تھا، اب تم میرے ساتھ دو گی نا؟ نمرا نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں؟ پھر جا کر سیٹھ عبید کے ساتھ ہوٹل میں رومانس کرو گی؟ سچ سچ بتاؤ، پچھلی دفعہ اس نے کیا 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 تھا تمہارے ساتھ؟ پہلی بات، وہ میرا شوہر ہے، نکاح کیا ہے ہم نے، رومانس نہیں، حلال رشتہ ہے ہمارا، اور میاں بیوی کے درمیان کی باتیں نہیں پوچھتے۔ تم کنواری ہو بے شرم، زیادہ بنو مت، مجھے بتاؤ۔ وہ پرجوش سی کہہ رہی تھی۔ کیا ہوگا؟ وہی سب جو میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ نا، یعنی پہلے کیا ہوا، اور کیا فرسٹ نائٹ ویسی ہی ہوتی ہے جیسی سب بتاتے ہیں؟ اور کیا اس نے بیڈ سجایا ہوا تھا پھولوں سے؟ ہاں، ظاہر ہے سجایا ہی تھا۔ وہ یکدم شرمائی۔ اور کیا کیا ہوا، مجھے بتاؤ نا پلیز۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو تم میرے ساتھ چلو گی۔ میں کیا کروں گی؟ کون سا میری کوئی ڈیٹ ہے؟ یار تم انتظار کر لینا نا نیچے، بس 1 گھنٹے کی تو بات ہے۔ وہ مجھ سے بہت خفا ہے، کہہ رہا ہے میرا حق مار رہی ہو نا مل کر۔ تو اسے کہوں گی گھر والوں کو بھیج کر گاؤں میں اس نکاح کا ڈھنڈورا پیٹ کر تمہیں اپنے ساتھ رخصت کر لے، ہر دن رات اپنا حق لیتا رہے۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی اور نمرا واقعتاً غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں اس شہری بابو کو پھنسانے میں مدد نہیں کی کیا؟ اوف، اچھا نہ چلوں گی بس، وہ اسے گھور کر کہتی مسکراتے ہوئے مستقبل کے اپنے خواب بننے لگی۔ اگلے چند دنوں میں اس کی فاخر سے انگنت خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، جن میں وہ جان بوجھ کر معصومیت کا روپ دھارے، خود کو لاؤبالی ظاہر کرتے، طرح طرح سے اپنے بدن کی رعنائیاں دکھا کر فاخر کو مکمل طور پر قابو کر چکی تھی۔
اس کی معصوم اداؤں اور آنکھوں کے اشاروں پر مر مٹا۔ اس کے سامنے بے اختیار ہو کر بھی اسے چھو نہیں پاتا تھا، اسے فقط تڑپا کر رکھتی تھی، اور وہ بل کھاتا تڑپ کر میٹھی سی تپش اپنے اندر محسوس کرتا رہتا تھا۔ اور پھر وہ شہر چلا آیا۔ اس سے گفتگو میں وہ اس قدر پرجوش ہوتا کہ حیا کو مکمل فراموش کر دیتا۔ وہ اس کا صبر آزماتی، تصاویریں بھیجتی، فاخر کو ہلا کر رکھ دیتی۔ فاخر نے پہلے کبھی خود کو اتنا بے قابو محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج کل کرنے لگا تھا، اور اس کا حل بھی اس نے ڈھونڈ لیا تھا۔ جب جب وہ پریسا سے گفتگو کے بعد فطری طلب میں جوش پاتا، حیا کو ملاقات کے بہانے بلا لیتا۔ شروع میں لاشعوری اور جیسے بے دھیانی میں ہاتھ لگ گیا ہو۔ ایک روز اچانک ہونٹوں کو چوما تو دوستوں کے ساتھ غلطی سے پی گئی شراب کو قصوروار ٹھہرا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تڑپ اور طلب بڑھتی گئی۔ وہ حیا کو ایموشنل بلیک میل کرتا اور تصور میں پریسا کو اتار کر حیا کے جسم سے کھیلتا، مگر حیا بھی مجبور ہو کر بھی حد سے زیادہ بہکنے سے پہلے ہی اسے دور کر دیتی۔ وہ حیا کے ساتھ وقت اور طلب پوری کرنے کے بعد بھی پریسا کے لیے پیاسا رہتا تھا، کیونکہ پریسا اپنی باتوں میں معصومیت بھرتے ایسے سوال کرتی کہ اس کی مردانہ جذبات بے قابو ہو جاتے۔ وہ جہاں اسے معصوم اور کھلنڈرا پن سمجھ کر اس کی محبت میں مزید پاگل ہو جاتا، وہیں حیا اسے اب ایک بیکار بوجھ لگنے لگی تھی، جسے وہ مجبوری اور شدید جذباتی بحران میں بلا کر دست درازیاں کرتے اپنے کسی اور سے بھڑکی ہوئی ہوس کو تسکین دیتا اور پھر بیگانہ بن جاتا، جبکہ دوسری طرف حیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو سوچ بھی سکتا ہے۔ تم کہو تو میں دیور جی سے کہہ دوں یا تم خود کہو گے؟ فرحانہ اپنے شوہر فیصل یعنی فاخر کے باپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ جا کر حیا کے باپ کو بتائیں کہ وہ مزید اس رشتے کو رکھنے پر راضی نہیں ہے، انہیں فاخر کی شادی کہیں اور کرنی ہے۔ وہ خود شروع سے اپنی بیوی یعنی فرحانہ کے غلام تھے، تو ان کی مرضی کے خلاف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جاتے بھی تو کس منہ سے؟ وہ نہ صرف چھوٹا بھائی تھا بلکہ اس گھر اور ہسپتال کا کرتا دھرتا بھی تھا۔ کس منہ سے کہوں؟ وہ منمنائے۔ کرائے پر نیا منہ نہیں لا کر دے سکتی، اسی منہ سے کہنا ہوگا۔ میں رضیہ سے کہہ چکی ہوں، اس گھر کی بہو پریسا ہی بنے گی۔ تم خود ہی سوچو فیصل، وہ خود ڈاکٹر، ان کی بیوی ڈاکٹر، بیٹی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، ساری عمر اس نے اپنا گھر بسایا، جو اب حیا بسائے گی۔ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے بیٹا، میں متفق نہ ہو عمل بھی کرو، کوئی حل نکالو، کوئی بہانہ ہی ڈھونڈ لو، اور اگر نہیں بھی ہو سکا تو میں تو اگلے مہینے جا کر انگوٹھی ڈالاؤں گی پریسا کو۔ وہ حتمی فیصلہ کر چکی تھی، فیصل لب بیچ کر رہ گیا تھا، مجبور سے ہو گئے تھے۔ دوسری طرف چھوٹا بھائی تھا جو ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتا تھا، کاروبار کی صورت میں، بیٹے کی تعلیم کی صورت میں، جذباتی طور پر بھی وہ ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ کس طرح اس صورتحال کا سامنا کریں۔ آج کل پر ٹالتے مہینہ گزر گیا، اور ادھر پریسا آئے دن فاخر پر دباؤ ڈالتی رہی، بات بات پر رو پڑتی کہ وہ فاخر کو یاد کر کے پریشان ہے، اس کے بغیر مزید نہیں رہ سکتی، کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ مہندی لگا کر ہاتھوں پر اس کا نام لکھ کر اسے چومتے مسکراتے ہوئے تصویریں بھیجتی، اور فاخر مچل اٹھتا، کبھی ریت پر انگلی سے اس کا نام لکھ کر سینے سے لگا کر چومتی تصویریں بھیجتی، تو کبھی اپنی کسی قمیص پر اون سے اس کا نام کٹ کر سینے سے لگائے اس کے جذبات بھڑکا دیتی۔ وہ بار بار اپنی ماں کے پاس آ کر انہیں گاؤں چل کر رشتہ پکا کرنے کی دہائیاں دیتا۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ حیا اور اس کے ماں باپ پر کیا بیتے گی۔ وہ مکمل طور پر خود غرض بنا پل پل پریسے کے شوق ملن میں تڑپتا رہتا تھا۔ دوسری طرف حیا اب اسے خود کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اب اسے صرف استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسے پوچھتا تک نہیں تھا۔ وہ بھی دل میں درد لیے اس کے ایک ایک زخم اور بے نیازی کو سہ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اپنی ماں سے شادی کی جلدی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اس کے سارے وسوسے اس روز بھیانک تعبیر میں بدل گئے جب ایک شام فرحانہ تائی گاؤں سے واپسی پر مٹھائی کا تھال واپس لائی۔ ارے خیریت ہے فرحانہ، اتنی مٹھائی؟
انہیں لگا وہ حیا اور فاخر کی شادی کا عندیہ دینے آئی ہیں۔ بس کیا کروں، منہ نہیں ہوتا تھا کہنے کا، مگر اس لڑکے نے تو ہمارا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ حیا ماں کے اشارے پر وہاں سے اٹھ گئی، مگر کچھ دور جا کر ستون کی آڑ لیتے کھڑی ہو گئی۔ ہم نے بہت سمجھایا بھائی، پیر پڑے، ہاتھ جوڑ لیے، مگر وہ اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس کی ضد میں راضی ہونا پڑا۔ اس نے خودکشی کی دھمکی دے دی تھی۔ وہ یکدم رونے لگی۔ نازیہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس پاٹ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ہم نے تو دل پر پتھر رکھ کر اس کا رشتہ کر دیا جہاں اس کی مرضی تھی، اور اس کی مرضی کہاں تھی؟ فرحانہ؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر تلخ ہوئی۔ وہ میرے بھائی کی بیٹی پریسا۔ اوہ! حیا وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی، بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اپنے دل و دماغ، پورا بدن جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مبارکباد لینے آئی ہوں؟ نہیں نازیہ، میں تو بس اپنی بے بسی میں چلی آئی۔ شکریہ تم آئی، اب جا سکتی ہو، وہ سنجیدگی سے کہتی وہاں سے اٹھنے لگی۔ تم تو ناراض؟ میری بیٹی کوئی مذاق ہے بھابھی؟ کمی نہیں اسے رشتوں کی، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین رشتہ اس کے لیے موجود ہے، مگر اسے اتنے سال ایک جذباتی بندھن میں باندھنے کا کیا مقصد تھا جب دل کسی اور سے لگایا ہوا تھا؟ میں مزید کچھ نہیں کہوں گی، آپ جا سکتی ہیں، اور کوشش کیجیے گا دوبارہ یہاں قدم رنجا نہ ہونا پڑے آپ کو۔ وہ وہاں سے کہتی اٹھی اور اندر کی طرف بڑھتے وہ اپنی بیٹی کو ستون سے ٹیک لگائے دیکھ چکی تھی، مگر رکی نہیں، آگے بڑھ گئی۔ حیا وہیں بیٹھی رہی، کئی لمحے تک سن اور سپاٹ انداز لیے وہیں بیٹھی رہی۔ فرحانہ جا چکی تھی اور حیا کے آنسو مکمل طور پر اس کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ رات کو اس کے ماں باپ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے اور وہ باہر نہیں آئے۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس کے والد فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں خوش ہوں کہ یہ رشتہ ختم ہو چکا، ویسے بھی فاخر میری بیٹی کے لائق نہیں تھا، نازیہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کو انہی سے پوچھنا پڑے گا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ بات کا بتنگڑ بنے، تو آپ صرف اپنے بھائی کو مبارکباد دیں اور باقی معاملات جانے دیں، لیکن آئندہ کے لیے ہر معاملے میں ان سے فاصلہ رکھیں اور احتیاط کریں، کیونکہ یہ تو ایک بات تھی، مستقبل میں بھی ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو نازیہ، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، مگر ان کے انداز میں مایوسی تھی۔ انہیں اپنے بڑے بھائی سے اس چیز کی امید نہیں تھی، بالکل بھی نہیں، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا، وہ اسے بدل نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف حیا بیڈ پر چت لیٹی، اسے حیرت تھی، بے یقین اور حد سے زیادہ غصہ اس بات کا کہ اسے استعمال کیا گیا، حیرت اس بات کی کہ اسے فاخر سے کم از کم اس چیز کی امید نہیں تھی، اور بے یقینی اس بات کی کہ کوئی اس طرح کیسے بدل سکتا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جا کر فاخر کا منہ نوچ کر اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے، مگر وہ اپنے دل کی سنتا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ دل کے ہاتھوں وہ پہلے ہی اپنی عزت نفس فاخر کے آگے کھو چکی تھی۔ وہ کس طرح اس کا فائدہ اٹھاتا رہا، اسے چھوتا رہا، وہ کچھ نہیں کر سکتی، اسے خود بھی گھن آ رہی تھی۔ اگلے 2 دن وہ کمرے میں بند رہی، اس کا کسی چیز کو ہاتھ لگانے کا دل نہ کیا، وہ بستر بھی سے بھی نہ اٹھی۔ نازیہ نے اسے وقت دیا کہ وہ خود کو سنبھال لے، اس کے لیے کمرے میں کھانا لے کر آئی اور اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ خود سمجھدار تھی اور اسے اچھے برے کی تمیز بھی تھی۔ لیکن وہ غلطی جو اس نے فاخر کے ہاتھوں، محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی تھی، اس کا ازالہ شاید وہ زندگی بھر نہ کر سکے۔ تیسرے دن وہ یونیورسٹی گئی تو بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ وہ جا کر اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئی، وہاں یقیناً سب کو معلوم تھا، مگر کسی نے اس سے ذکر نہیں کیا، سب اسے اچھے سے ملے۔ تبھی وہاں زعفران آیا۔ ہیلو کیوٹی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ مسکرایا۔ کہاں تھی 2 دن؟ بخار تھا مجھے، اتر گیا؟ وہ جھک کر اس کی پیشانی کو ہلکا سا چھو کر پوچھ رہا تھا، اور وہ پیچھے ہو گئی۔ آئی ایم فائن۔ زعفران گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا۔ کیا اب میں تمہاری پورٹریٹ بنا سکتا ہوں کیوٹی؟ اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی۔ اسے تنگ مت کرو زعفران۔ زعفران کی کزن نے اسے گھورا۔ وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز، اس نے مسکرا کر کہا تو حیا نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی زعفران۔ واو واو، وہ یکدم سر پکڑ کر ہنس دیا۔ اس
کے رد عمل پر وہ بھی حیران ہوتی منہ بنا گئی۔ کیا ہو گیا زعفران؟ فاریہ نے اسے چپت لگائی۔ آئی ایم ایکسائٹیڈ یار، وہ پچھلے 2 سالوں سے مجھے ٹرخا رہی ہے۔ آج اس نے کہہ دیا ہے سوچوں گی، تو یقیناً میری قسمت کھل گئی ہے۔ ویسے مبارک ہو میڈم۔ کس لیے؟ حیا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ تم جن کی قید سے آزاد ہو چکی ہو، وہ شرارتی انداز سے مسکراتے بولا۔ تم جن کی قید سے آزاد ہو چکی ہو، وہ شرارتی انداز سے مسکراتے بولا تو اسے گھورنے لگی۔ آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی اداسی اتری اور وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کر دیا۔ وہ سپاٹ نگاہ اس پر ڈالتی وہاں سے اٹھ گئی۔ تم کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ سوچ کر کچھ کیا تو کیا ہی کیا؟ وہ فاریہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں خوشی اتنا ہوں کہ خود پر قابو نہیں پا رہا۔ ڈو یو لو ہر؟ اس کی بات پر زعفران ہنس دیا۔ آئی لائک ہر بیوٹی، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی خوبصورتی میرے جنون کی تسخیر ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اسے تب سے پینٹ کرنا چاہتا ہوں جب میں نے اسے 9ویں جماعت میں پہلی دفعہ تمہارے ساتھ دیکھا تھا۔ یو آر کریزی مین، فاریہ اونچا بڑبڑائی۔ وہ اپنی کلاس میں بیٹھی نوٹس دیکھ رہی تھی جب اس نے کنکھیوں سے فاخر کو اندر آتے دیکھا۔ اسے مکمل نظر انداز کر گئی مگر وہ حیران تھا کہ وہ اتنی پرسکون اور بے پرواہ کیوں ہے۔ کیا اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے اسے چھوڑ کر کسی اور کو چن لیا؟ کیا وہ مجھ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، لڑنا نہیں چاہتی؟ امی تمہارے گھر آئی تھیں؟ وہیں کھڑے کھڑے اس نے پوچھا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دل میں ایک چبھن سی اٹھی، آنکھیں جلنے لگیں۔ پتہ نہیں کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا میری منگنی کا۔ ہاں تو؟ وہ بیزاری سے بولی۔ وہ اس کے رد عمل پر حیران تھا۔ میرا مطلب ہے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ امی اس رشتے سے کبھی خوش نہیں تھی اور مجھے لگتا ہے آئی ڈونٹ نیڈ اینی ایکسپلینیشن، وہ سنجیدگی سے کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ وہیں حیرت کا بت بنا کھڑا تھا۔ اسے حیا سے اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ جا چکی تھی اور وہ عجیب سے احساسات لیے وہاں کھڑا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے ہار مان گئی، مطلب نہیں لڑی، کچھ پوچھا نہیں، کوئی شکوہ، کوئی جھگڑا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن کیوں؟ وہ نئے دکھڑے میں پھنس گیا تھا۔ یہ بات اس کی مردانہ انا کو بری طرح سے ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ وہ دانت بھینچ کر رہ گیا اور اگلے کئی دنوں تک وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایسی ہی بن گئی تھی جیسے اسے کبھی جانتی ہی نہیں تھی، جیسے فاخر اس کے لیے ہمیشہ سے اجنبی تھا۔ وہ اپنی دوست فاریہ اور اس کی کزن زعفران کے ساتھ موجود تھی۔ وہ بالکل نارمل دکھائی دیتی تھی، ہنستی مسکراتی، باتیں کرتی، بے فکر اور خوش باش، جبکہ فاخر دل ہی دل میں عجیب سے احساسات میں مبتلا تھا۔ ایک طرف اسے جہاں اپنی منگنی کی خوشی تھی تو وہیں اسے حیا کی لاپرواہی اور اس کا بیگانہ پن بے پناہ ستاتا تھا۔ زعفران تمہیں تب سے پینٹ کرنا چاہتا ہے جب ہم 9ویں جماعت میں تھے، تم مان کیوں نہیں جاتی؟ ایک پینٹنگ ہی تو ہے۔ اور یقین کرو زعفران ایک بہت ڈیسنٹ بندہ ہے، ورنہ وہ تمہاری تصویر حاصل کر کے بھی تمہیں پینٹ کر سکتا تھا نا۔ مگر دیکھو وہ تمہاری اجازت کا پچھلے کئی سالوں سے انتظار کر رہا ہے۔ وہ بڑی نرمی سے درخواست کر رہی تھی۔ حیا اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم اسپات میں گردن ہلا دی۔ 1 منٹ، کیا تم راضی ہو؟ اس کے یوں اچانک سر ہلانے پر پہلے سمجھ ہی نہ سکی۔ ہاں میں راضی ہوں۔ وہ مسکرائی تو فاریہ نے اسے بے اختیار گلے لگا لیا۔ مائی پریٹی گرل، تھینک یو۔ شکریہ کی کیا بات ہے، وہ ہنستی تھی۔ میں خود بھی ایک ہی سفر پر چلتی بے مزہ ہو گئی، زندگی بور ہو گئی ہے، اسی بہانے سے ایک مہارت کا کمال بھی دیکھ لوں گی۔ بہت تعریفیں کرتا ہے اپنی، وہ بولی۔ فاریہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیوں نہیں، ضرور دیکھ لینا اس کی مہارت، وہ فخری انداز میں بولی۔ اگلے ہی دن زعفران اپنا ساز و سامان لیے یونیورسٹی میں ہی اسے روک چکا تھا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ بے اختیار بیزار ہوئی تھی۔ اس نے کہہ تو دیا تھا مگر اب اس کا ارادہ بدل رہا تھا۔ شاید اسی خدشے کے تحت زعفران نے اسے ضائع کیے بغیر وقت، جگہ اور وقت سے میسج کرتے آدھے گھنٹے بعد ہی اس کے سامنے موجود ہوا تھا۔ لیکن میں تو وہ ڈریسنگ
ڈریسنگ میڈم، تم اتنی حسین ہو کہ کچھ بھی پہن لو حسین ہی لگو گی۔ ویسے بھی تمہاری ڈریسنگ سینس کا تو میں فین ہوں۔ وہ اسے کافی پیش کرتے ہوئے بولا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، صرف یہاں بیٹھ جاؤ۔ صرف بیٹھ جاؤں؟ چاہو تو کافی پی لو یا کوئی کتاب پڑھ لو۔ کیا میں تمہاری مرضی کی کوئی پورٹریٹ بناؤں؟ جیسے نہیں، تم اپنی مرضی سے بناؤ۔ میں بیٹھ جاتی ہوں۔ اوکے، سو لیٹس ڈو اٹ۔ وہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اٹھاتا خوشی سے بولا تھا۔ پیچھے باغ اور جھاڑیوں کے پیچھے ایک کھنڈر عمارت تھی جو پہلے ڈسپنسری کے لیے استعمال ہوتی تھی مگر اب خالی پڑی تھی۔ وہیں اس وقت فاخر موجود تھا، ساتھ ہی کلاس میٹ دیا جو اپنے پرانے خستہ حال ہاسپٹل بیڈ پہ بے لباس پڑی گہری سانسیں لے رہی تھی، اور فاخر اپنے کپڑے پہن رہا تھا۔ چلو اب اٹھو، میں نکلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، وہ بیگانگی سے کہتا اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ ہاؤ سیلفش، تم اپنا کام کرنے کے بعد اکیلے نکل کر بھاگ رہے ہو۔ اپنا کام؟ تم نے بھی تو بھرپور انجوائے کیا ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ یو ایموشنلی فورسڈ می، وہ تلخی سے کہتی اپنے کپڑے پہن رہی تھی۔ ایموشنلی زبردستی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، جس کو پرواہ ہو وہ یوں کسی کی ضد پر کپڑے اتار نہیں لیتی۔ جس کے من میں خود بھی ہوس ہو وہ بہانے بنا بنا کر مان جاتی ہے۔ جیسے کہ چٹاخ کی آواز پر فاخر نے اپنے گال پر ہاتھ دھرا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ فاخر نے ایک ہی ساتھ کئی گالیاں دی مگر وہ بیگ اٹھائے وہاں سے فوراً نکل گئی تھی۔ وہ جیسے ہی سامنے آئی اس نے پیٹ کیے بیٹھے حیا کو دیکھا اور کچھ دور اس کی طرف منہ کیے فرزان بیٹھا تھا۔ فرزان نے اسے پہلے دیکھا۔ فرزان کی نگاہوں کے تعاقب میں پھر حیا نے بھی گردن گھمائی۔ اسے کئی دفعہ فاخر کے ساتھ دیکھ چکی تھی اور اسی پل پیچھے سے فاخر آیا۔ چہرہ سرخ تھا، انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ فرزان نے مسکراہٹ روکی۔ فاخر نے حیا کو یوں بیٹھے دیکھا تو اس کا خون جم کر رہ گیا۔ وہ قدم قدم چلتا وہاں آیا اور اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جو بھی کروں۔ کیا میں نے پوچھا کہ تم دیا کے ساتھ اس 25 سال پرانے کھنڈر میں کیا کر رہے تھے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ If you need any help, just raise your hand. میں وہاں باسکٹ بال کے کورٹ میں کھڑا ہوں، میری نظریں یہیں پر ہیں۔ آخری جملہ فرزان نے فاخر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فاخر دانت پیس کر رہ گیا لیکن کچھ نہ کہہ سکا۔ جانتا تھا کہ کچھ کہہ دینا کم از کم زعفران جیسے انسان کو کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ سب سمجھ گیا ہوں میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کب سے تم اور زعفران ایک دوسرے کے ساتھ افیئر میں تھے، اور اچھا ہی ہوا کہ میں نے ہی پہلے رشتہ توڑ دیا۔ مگر تمہاری ہوشیاری تو دیکھو، کیسے سانپ بھی مار دیا، اور سانپ تو میرے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ اصل ناگن تو تم ہو۔ ہاں ہوں، دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ ڈس لوں۔ ڈس چکی ہوں تو مرے کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ بھڑک کر بولی۔ اتنی جلدی نہیں مروں گا۔ ہاں معلوم ہے تم کس رنگ کے اور کس طرح کے ناگ ہو، جو چہرے بدل بدل کر لوگوں کو ساری زندگی ٹستا رہتا ہے مگر مرتا نہیں ہے۔ اب کوئی ضروری بکواس باقی ہے تو کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ، تاکہ تم اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ۔ اس کے ساتھ میں رنگ رلیاں مناؤں یا ہولی کھیلوں، اٹس نن آف یور بزنس۔ میرا بزنس تو ختم ہو چکا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تھوڑا سا افسوس تھا پہلے کہ میں نے تمہیں پریسا کا نہیں بتایا، اور تمہارے جذبات کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم کو بھی چھوتا رہا۔ مگر اب افسوس ہے کہ میں نے یہ کھیل مزید کچھ وقت تک جاری کیوں نہ رکھا۔ کیا پتہ تب تک میں مکمل طور پر تمہارے جسم کا چٹاخ۔ ایک زوردار آواز گونجی، پھر دوسری، پھر تیسری۔
وہ 3 تھپڑ کھاتا سانپ کی طرح بلبلا کر اس کی طرف لپکا تو اس نے کافی کا کپ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ کپ ٹوٹا اور اس کا چہرہ زخمی کر گیا۔ وہ کراہ کر رہ گیا، خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ آئندہ میرے سامنے اپنی زہریلی زبان کھولی نا تو جان سے مار ڈالوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غرا رہی تھی، میں پولیس کے پاس جاؤں گا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ جاؤ، پہلی فرصت میں جاؤ، وہ پیچھے سے چلائی تھی، اور اگلے ہی پل اس نے زعفران کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں زعفران کی طرف دیکھا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ اس کی بات کے جواب میں زعفران ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا، مگر اسی پل اس نے اپنا جملہ دوبارہ سے دہرایا تھا۔ بولو، کیا تم شادی کرو گے مجھ سے زعفران؟ یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی، اس کے بدلے چاہے تو تم اپنی پورے کانسیپٹ سیریز پینٹ کر سکتے ہو۔ زعفران کی آنکھیں بے اختیار چمک اٹھی۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم نے اس پر حملہ کر دیا؟ ایسے کیسے؟ وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں میں کوئی پچھتاوا یا افسوس نہیں، بلکہ ایک عجیب سی چبھن اور آگ تھی۔ نازیہ چہرے پر الجھن لیے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میں چاہوں تو جھوٹ کہہ سکتی ہوں کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، تو کیا ہوا تھا ایسا کہ اس نے میرے کردار کو خود گندا کرنے کی کوشش کی، اور پھر مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میرا کردار ہی گندا ہے۔ وہ یونیورسٹی میں ہر مہینے کے نئی دوست بناتا تھا، اچانک اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے بلیک میل کرتا تھا، مجھے مینٹلی ٹارچر کرتا تھا، اور یہ سب اچانک شروع ہوا۔ یہ سب تب شروع ہوا جب وہ پچھلے سال پہلی دفعہ اپنے ننیال کے گاؤں گیا تھا۔ وہیں اس نے اپنی کزن پسند آ گئی، اور یہ سب تب سے شروع ہوا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اچھا ہوتا کہ وہ مزید محبت کا ڈرامہ کر کے میری عزت خراب کر لیتا۔ پہلے ہی رشتہ توڑنے کا اسے افسوس ہے۔ اسے تھوڑا اور میرے ساتھ وقت گزاری کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ اس کا باپ آنکھوں میں بے یقینی اور نفرت کی ایک شدید آگ لیے مٹھیاں بھینچے میز کو گھور رہے تھے۔ اب تم جھوٹ بولو گی پولیس کو؟ نازیہ نے سختی سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ اس نے پولیس کیس کیا ہے، اور پولیس آفیسر ارشد ندیم کچھ دیر میں تمہارا بیان لینے آئیں گے۔ تم وہی کہو گی جو میں نے تم سے کہنے کو کہوں گی۔ اٹس دیٹ کلیئر؟ اور آپ 1 روپیہ نہیں دیں گی اس فضول اور گھٹیا لڑکے کی تعلیم کے فنڈ میں۔ مزید ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ آج کے بعد آپ نے ان لوگوں سے کوئی واسطہ رکھا تو پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ حیا اور اس کے باپ نے پہلی دفعہ نازیہ کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ وہ ایک شدید قسم کے طیش میں مبتلا تھی۔ غصہ حد سے زیادہ تھا۔ ہماری مصلحت پسندی کو جب کوئی ہماری کمزوری سمجھنا شروع کر دے تو اپنی طاقت دکھانا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ وہ کہہ کر اٹھی۔ فرحانہ صبح سے چیخو پکار کرتی پہلے یہاں بھی آئیں، مگر کسی نے خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ مگر شام کو انہیں پتہ چلا کہ پولیس میں درخواست کی گئی ہے۔ یہ بات ان کے لیے حیرت اور استعجاب کا باعث تھی کہ وہ کس طرح اس معاملے کو پولیس تک لے جا سکتا ہے۔ مگر پھر سوچا تو خیال ہے کہ جو انسان دھوکہ دے سکتا ہے اس کے ظرف کی کمی کو ناپنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی پولیس میں جانے کی؟ ذرا سی چوٹ، میرے چہرے کا یہ نشان آپ کو لگتا ہے جائے گا ابو؟ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ اس کی آواز اونچی تھی، اور میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس کا الزام وہ لگا رہی ہے۔ میں تو صرف اس سے بات کرنے گیا تھا۔ بس ختم کرو یہ قصہ۔ یہ قصہ اب ختم نہیں ہوگا۔ یہ اسپتال آپ کی زمین پر بنا ہے۔ میں ان پر دوبارہ کیس کروں گا۔ وہ بھپرا ہوا تھا۔ پتر، اب یہ ساری چیزیں چھوڑو۔ اتنا کافی ہے کہ ہماری جان چھوٹ گئی، ورنہ پولیس کہاں ایسے کیس چھوڑتی ہے۔ کورٹ کچہری میں نہ پڑو۔ اب تو تمہاری شادی نزدیک ہے۔ تمہارے ابو نے بڑی مشکل سے تمہارے چچا کو راضی کیا ہے اس کیس کو ختم کرنے پر۔ شادی اب تب ہوگی جب میں ان لوگوں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لے لوں۔
وہ کسی طور شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گھر کے ماحول میں عجیب سی وحشت تھی، اور دوسری طرف نازیہ اور فراز زعفران کے والدین کی اچانک آمد پر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ وہ ایک بڑا خاندان تھا، عزت دار اور کاروباری لوگ تھے جن کی شرافت اور عزت پورے شہر میں مشہور تھی۔ بس آپ بچی سے مشاورت اور اجازت کریں، پھر ہمیں جلدی ہے، یہی سمجھ لیں۔ زعفران کے والد شبیر لغاری مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بالکل بالکل، ضرور، آپ کو ہم بہت جلد جواب دیں گے۔ آپ کچھ لیں نا بھابھی، زعفران کی ماں کو دیکھ کر انہیں احترام سے کہا تو مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ آپ لوگوں نے خامخواہ اتنا تکلف کیا۔ تکلف کہاں کیا ہے، آپ زیادہ ہی کہہ رہی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگ آئے، ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ زعفران تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے۔ ان کے درمیان بیٹھی حیا سر جھکائے صرف قالین کو گھور رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا زعفران؟ مطلب نکاح کے فوراً بعد کون ہسپتال بھاگتا ہے، وہ بھی نائٹ شفٹ کے لیے؟ ٹھیک ہے، ہماری شادی جلدی میں ہوئی ہے، لیکن لوگ کیا سوچیں گے؟ حیا نے سرخ روسی جوڑے کے بھاری دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے آئینے میں زعفران کے عکس کو گھورا جو بڑے اطمینان سے اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ زعفران نے مڑ کر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ وہ اس روپ میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا رک جائے، اس کے حسن کو اپنے جذبات کا نذرانہ پیش کرے، مگر دل نے انکار کیا۔ ابھی وقت بہت اہم تھا۔ دیکھو حیا ڈارلنگ، ہم دونوں ڈاکٹرز ہیں اور پروفیشن پہلے آتا ہے۔ آئی سی یو میں آج کل ویسے بھی بہت رش ہے، اوپر سے تمہارے اور میرے ایگریمنٹ کے مطابق ہمیں ساتھ وقت گزارنے کا ایسے اچھا موقع اور کیا ملے گا؟ ہم ایک ہی وارڈ میں ڈیوٹی کریں۔ ایگریمنٹ مائی فٹ۔ میں نے سوچا تھا کہ تم نے کیا سوچا؟ مچل کیوں رہی ہو؟ رات کو وارڈ میں ہی ایک بیڈ لے لیں گے۔ اوہ شٹ اپ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ چڑ کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ مجھے معلوم ہے یہ مطلب نہیں تھا تمہارا، لیکن ابھی ہمیں جانا ہوگا۔ میرے بہانوں کو سیریس لو، ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے، میں یہ صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اسے کھینچ کر اٹھاتے بولا۔ وہ خود کو چھڑاتی غصے سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ واپس آئی تو لباس تبدیل تھا، میک اپ اور زیورات اتر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسپتال کی طرف روانہ تھے۔ مگر ہماری شادی ہوئی ہے، آج ساری دنیا بلکہ سارا شہر جانتا ہے، تو تمہاری نائٹ شفٹ کس نے لگائی؟ وہ لچ کر بولی تو زعفران قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ تمہیں کس نے کہا میری کہی بات کو سچ سمجھو؟ میری کوئی ڈیوٹی نہیں، تو پھر تم نے مجھے کیوں کہا؟ یہ تو تب بھی سوچ سکتی تھی نا، اب کیوں سوچا؟ خیر اب تو ہم پہنچ ہی چکے۔ وہ اسپتال کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ ویسے حیا ڈارلنگ، اب میں ڈاکٹر فراز خان کا داماد ہوں، کیا مجھے وہ اسپتال میں ایک اچھی پوسٹ پر رکھیں گے؟ تم ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر کی پوسٹ پر ہی کام کرو گے، تمہیں داماد بنانے کے بعد اسپتال کا ڈائریکٹر نہیں بنا دیں گے۔ منہ بنا کر بولی۔ سو بیڈ، بھولو مت، میں نے خود ہی اس اسپتال میں ٹریننگ کرنے کا سوچا تھا، ورنہ تم بھی جانتی ہو میں خود ایک خرید سکتا ہوں۔ ہاں معلوم ہے مجھے۔ وہ منہ بنا کر اس کے پیچھے چل دی۔ آئی سی یو کے باہر پہنچے زعفران نے اپنا فون نکال کر کیمرہ آن کر کے اسے پکڑایا۔ میرے پیچھے آؤ اور بالکل خاموش رہنا، وہ پرجوشی سے کہتا اندر داخل ہوا، جہاں سب سے آخری بیڈ کا پردہ زعفران نے کھینچا، پر وہ دونوں موجود تھے، اریبہ اور فاخر، بے لباس، ایک دوسرے میں گم، مکمل بے لباس اور بہت ہی نازک صورتحال میں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچھا سمجھ گیا، اس سی سی ٹی وی کیمرے کا رخ اپنی طرف کر کے یہاں ایک پری پلان ایکٹ ہو رہا ہے، جو میرے خیال سے مذاق میں بالکل سیریس، یا پھر مجھے یوں کہنا چاہیے مذاق نہیں ہو رہا، بلکہ اس عمل کو جان بوجھ کر یہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، رائٹ؟ ڈونٹ پینک وائفی، کیمرہ ٹھیک سے پکڑو۔ وہ دونوں بوکھلاہٹ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کپڑے پہننے لگے۔ اسپتال کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ پلاننگ کی ہے، بعد میں چہرے چھپا کر ویڈیو وائرل کرنے کا ارادہ تھا نا؟ اب دیکھو میں چہرہ بلر بھی نہیں کروں گا اور اسے وائس اوور کے ساتھ پوسٹ کروں گا۔ جانتی ہو ہے کہ جس لا ایجنسی سے اس اسپتال کی زمین کے لیے گیا تھا نا، وہ میرے ڈیڈ کی ہے اور مجھے ساری خبر مل چکی ہے۔ کیمرہ بند کرو۔ وہ حیا کی طرف لپکا، مگر زعفران پہلے ہی اسے کھینچ کر موبائل بھی اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا۔
حیا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیمرہ بند کرو، وہ چلایا۔ چلاؤ مت، یہ اسپتال ہے، اور مزید سنو، جب سے پتہ چلا کہ زمین کی قیمت انہیں دے کر اسپتال مکمل طور پر قبضہ فراز خان کے پاس پہلے ہی پہنچ چکا ہے، تب سے یہ بلبلا اٹھا اور نفرت اور غصے میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اس نے اسپتال جیسے مقدس مقام اور ڈاکٹری جیسے مقدس پیشے کا خیال تک نہیں کیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اسے دھکیل کر وہاں سے جانے لگا۔ اب بھاگ کہاں رہے ہو؟ چہرہ چھپا کر وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا اور حیا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم اپنے اس عمل کا حساب ضرور دو، بے حیا انسان، زعفران نے تعصب سے کہا۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہے۔ میں کیا اچھا کر رہا ہوں اور کیا نہیں، اس کا حساب میں خود دوں گا۔ لگتا ہے میری اور حیا کی شادی تمہارے دماغ پر چڑھ چکی ہے۔ اور تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو چکے ہو۔ دفع ہو جاؤ، میں تم سے ضرور حساب لوں گا۔ وہ بپھرے ہوئے انداز میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ اریبہ پہلے ہی وہاں سے باہر نکل کر بھاگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خالی پرائیویٹ روم میں موجود تھے۔ کمرے میں حیا کی سسکیاں گونج رہی تھیں اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے لگا تم خوش ہوگی، مگر تم تو رو رہی ہو۔ زعفران قریب کھڑا منہ بنائے بولا تو وہ روتے روتے مسکرائی اور اٹھ کر اس کے سینے سے آ لگی۔ تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ، وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کا سانس روک چکی تھی۔ حیا، میں ایڈونچر کے چکر میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ آج ہماری شادی ہوئی ہے۔ اس نے دھیمے انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی، مگر اس کی کمر کے گرد زعفران کے ہاتھ تھے۔ تمہیں مجھے اتنا رومانٹک حق کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ ہسپتال ہے، وہ خود کو چھڑانے کے لیے بولی، مگر یہ پرائیویٹ روم ہے اور یہاں فی الحال کوئی داخل نہیں ہے۔ یہ جگہ سنسان ہے اور میں شاید خود کو روک نہ پاؤں۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر سہلا رہے تھے۔ ہماری کانٹریکٹ میرج ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں بنا حیا، اور میرا خیال ہے ہم بہت اچھے دوست بن چکے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے ہمارے درمیان اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، بہت شدت سے۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ اس کے ارادے دیکھ سمٹ رہی تھی۔ زعفران نے اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ زعفران نے بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور پھر چوما، مگر اگلے ہی پل اس کے انداز میں شدت آئی۔ حیا کی سانسیں گہری ہوئیں۔ زعفران اسے خود سے مزید قریب کر چکا تھا۔ کافی دیر اس کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس نے بہت نرمی اور محبت سے اسے اپنے بازوؤں میں لیا تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں حیا، میں اپنی سہاگ رات ہمارے کمرے میں پھولوں کی سیج پر ہی مناؤں گا۔ مجھے نیچے تو اتارو، وہ منمنائی تو وہ شدت بھری نظروں سے اسے دیکھتا اسے ایک اور مرتبہ شدت سے بھرپور بوسہ دینے کے بعد نیچے اتار چکا تھا۔ وہ خاموشی اور شرم سے پانی پانی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی اور اس نے حیا کا بازو نرمی سے تھام رکھا تھا۔ سارے راستے اس کی نگاہیں حیا پر ٹکی رہیں اور اس کی نگاہوں کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی کیفیت بھی پیدا ہو چکی تھی، کسی کی سچی پرخلوص محبت کا خلوص جو ایک جائز رشتے میں بدل چکا تھا۔ اب یہ احساس خوبصورت تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائے، اسے بریسلٹ پہنا رہا تھا۔ دیکھا کہاں تھا نا منہ، دیکھ کر دل نہیں بھر رہا تھا میڈم۔ کتنی آرزو تھی اپنے ہاتھوں سے تمہارے زیور اتارنے کی، بال کھولنے کی۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا، لیکن اب تو تم میری ہو۔ یہ حق میرے پاس ہمیشہ کے لیے آ چکا کہ تمہارے اس خوبصورت وجود کی رعنائیوں ہونے کے لیے میں جب چاہوں تمہارے پاس آؤں، تمہیں خود سجاؤں، پھر اس سجاوٹ کا خراج پیش کرتے ہوئے خود تمہارے بال کھولوں، تمہارا زیور اتاروں، اور بس۔ وہ ایک دم سمٹی مگر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے وہ اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ بہت نرمی اور احتیاط سے اس کے نرم و ملائم وجود
پریسا نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس کی ماں فرحانہ نے اسے خبر سنائی، اور یہ تابوت کی آخری کیل تھی۔ وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت؟ چپ کریں اماں، خاک تربیت کی تھی آپ نے، سارے سبق آپ کے سکھائے ہوئے تھے، خود کچھ سے کر لیے تو ان کی بدولت آپ خود کو کیوں بے قصور کہہ رہی ہیں؟ اور ابو جو معصوم بنے پھرتے ہیں، شکل پر 12 بجائے، کیا انہیں کبھی معلوم نہیں تھا گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ خود سے تو ساری عمر کچھ کیا نہ گیا، سارا کچھ اپنے بھائی کے سہارے چھوڑ کر بیٹھ کر کھاتے رہے، کاروبار کے نام پر بھی بس ٹھینگا کیا۔ اب آ رہے ہیں مجھے لعنت ملامت کرنے۔ ارے بھاڑ میں گئی وہ پریسا، مجھے کرنی ہی نہیں ہے کسی سے شادی، اور جا کر کہہ دیں چاچا سے، جا کر ڈلوا دیے ویڈیو ساری دنیا میں، مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ بھی دفع ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا اپنے ساتھ ساتھ سب کو۔ وہ پاگل پن سے چلایا تو وہ دہائیاں دیتی باہر نکل گئی۔ باہر فیصل صاحب جو سب کچھ سن کر بھی جیسے بہرے ہوئے بیٹھے تھے، دونوں میاں بیوی کے پاس خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے کے سوا اور اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ نازی اور فراز کچھ دن قبل ہی گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ قول فیصل صاحب کے اچھا ہی ہوا، ویسے بھی ان کے بیٹے نے مزید انہیں چھوٹے بھائی سے نظریں ملانے کے لائق چھوڑا ہی کہاں تھا، جبکہ حیا کو زعفران نے نئی زندگی دے دی تھی جو بہت خوبصورت تھی، خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور تازہ تھا۔ وہ اس کے سنگ اڑتی پھرتی تھی۔ فی الحال وہ لوگ ہنی مون پر ورلڈ ٹور پر نکلے ہوئے تھے، اور وہاں سے واپسی پر ہی دونوں نے اپنے کیریئر کو چننے کا سوچا۔ اس ساری کہانی میں جو خالی ہاتھ رہا وہ فاخر تھا، جس کو اس کی نیت میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ جو تھا وہ بھی گنوا دیا، عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی تھی۔